لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله والكرم وآله وصحبه الكرام الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان گرامی مقام، اللہ عز و جل قرآن عظیم میں اپنے احسان کا ذکر فرما رہا ہے. ویسے تو پوری کائنات کا ذرہ ذرہ چپا چپا اللہ کے احسان کے تلے. اگر اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو ہم ایک سانس بھی اس کائنات میں نہیں لے سکتے. اس کے احسان پر ہی پوری کائنات قائم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی جتنی بہاریں عطا کی ہیں وہ سب اس کے احسان کے تلے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کہیں ان سب احسانات کا ذکر نہیں فرمایا کہ تمہیں ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھ دیا، ناک دیا، یا پھر تمہیں ماں باپ دیا، اولاد دیا، رشتہ دیا، گھر دیا، اس پر میں احسان تمہیں جتاتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اپنے احسان کا ذکر فرما رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ان کے بیچ میں اللہ نے اپنا ایک محبوب رسول پیدا کیا. اور یقیناً یہ احسان والا ہے، احسان والا ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے بیچ اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا فرمایا. آپ کو اندازہ ہے کہ میرے عزیزوں اس کائنات کی پر تاریخ میں اگر جائیں تو بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں، بہت سارے معاملات ہوئے ہیں کہ یہ فرش ہی پر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک چیزیں انبیاء آئے، ان کی امتیں بھی ہوئیں، معاشرے بھی ہوئے، کمیونٹیز قائم رہیں. لیکن کئی مرتبہ عذابات بھی آئے، کئی مرتبہ ہولناک اور دردناک پکڑ بھی ہوئی ہے قوموں کی. وجہ کیا تھی کہ جب جب کوئی قوم گمراہ ہوتی تو اللہ کا عذاب آتا، نبیوں کو جھٹلاتی تو اللہ کا عذاب آتا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے طوفان کا عذاب بھیجا. وجہ کیا تھی کہ وہ قوم اپنے نبی کو جھٹلانے لگ گئی تھی. وہ اپنے نبی کو یوں بھی کہتی تھی کہ کیسے رسول ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، عام انسانوں کی طرح تو ہیں. رسول کو اپنے جیسا کہہ رہے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، منع کرنے کے باوجود بھی وہ اسی گناہ میں مبتلا رہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری میں مبتلا رہی. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کئی مرتبہ نافرمانیاں اور ان کی توبہ پھر گناہ، توبہ پھر گناہ، پھر عذابات آتے تھے. عذابات کا اگر میں ذکر کروں تو کبھی طوفان کا عذاب، کبھی نوکیلے پتھر برسائے گئے، نوکیلے پتھر برسائے گئے اور زمین کو الٹ کر کے پلٹ دیا گیا. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی اور ان کے اوپر والے حصے کو اٹھا کر کے نیچے کر دیا گیا. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر سخت تیز ایسی آندھیاں چلائی گئی اور چیخ ایک فرشتے کی آواز کے ذریعے سے ان کے کانوں سے بھیجے باہر آ گئے تھے. یہ بھی عذاب آیا. ایک قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ ان کے چہرے بندر کے بنا دیے گئے تھے. کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، سب بندر بن گئے تھے. یہ عذابات کنٹینیو آتے رہے ہیں. وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے نبی کو جھٹلاتے یا اپنے نبی کی نافرمانی کرتے، کچھ ایسے گناہوں میں مبتلا رہتے جو رب ذوالجلال کے غضب کو دعوت دیتے. لیکن اے مسلمانوں، کیا اس کائنات میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ گناہ نہیں ہے؟ کیا وہ گناہ ختم ہو گئے؟ کیا نوح علیہ السلام کی قوم جس طرح سے اپنے نبی کو جھٹلاتی تھی آج وہ قوم جھٹلانے والی نہیں ہے؟ اپنے نبی کو جھٹلانے والے دو پیر کے جانور آج بھی کئی جگہ آپ کو نظر آئیں گے. وہ
شروع سے لے کر حضور پاک کی زندگی پر اعتراض کرنے والے کتنے ایسے بھونکنے والے کتے آپ کو نظر آئیں گے۔ انسانوں کی بات کر رہا ہوں، نبی کی گستاخی کرنے والے موجود ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے موجود ہیں، بدکاری اور زنا اور فحاشی کرنے والے موجود ہیں، چوری ڈکیتی اور پتہ نہیں کیا کیا تمام تر فواحش میں مبتلا لوگ آج بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن کیا کبھی اس امت میں کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا؟ کیا اس امت پر کبھی آسمانوں سے نوکیلے پتھروں کی بارش آ گئی؟ کیا کبھی زمین پھٹ کر کے سارے لوگ دھس گئے؟ یہ سارے عذابات اب نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس قوم پر اللہ اب ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام فرما ہے۔ آپ اس میں جلوہ گر ہیں اے رسول۔ اب اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، یہ آیت سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایسا عذاب، ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسا پہلے آتا تھا، اس لیے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حضور کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ ان کے درمیان میں ہیں۔ اب اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی، ایک تو عذاب کا نہ آنا۔ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو حضور کو ہی اللہ نے مخاطب کر کے کہا تھا، حضور کے زمانے کے لیے کہا تھا، جب حضور موجود تھے تو اللہ فرما رہا ہے آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ اب حضور کی جب وفات ہو گئی، حضور چلے گئے اپنی قبر پاک میں، تو اس کے بعد ایک 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا کہ نہیں گزرا؟ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، تو پھر ابھی بھی وہ قانون باقی کیوں ہے؟ وہ حضور کے لیے کہا گیا تھا آپ ان کے بیچ میں ہیں، تو حضور جب تک تھے تو عذاب نہیں آنا چاہیے تھا۔ حضور جب تک ہیں کسی کو بندر نہیں بنایا گیا، حضور جب تک ہیں کسی کو زمین میں نہیں دھسایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پاک میں چلے گئے تو پھر ویسے ہی عذابات آنا چاہیے تھا، آسمان سے پتھر برسیں، آگ برسے، پھر لوگوں کے چہرے بندروں کے ہو جائیں، لیکن عذابات نہیں آتے۔ وہ قانون آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا اللہ کا وہ قانون۔ وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فرمایا وہ انت فیہم، آپ ان کے بیچ میں ہیں، اس کا مطلب 63 سال ہی نہیں، قیامت تک آپ ان کے بیچ میں زندہ ہیں۔ یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں۔ وہ صرف پردہ فرمائے ہوئے ہیں، وہ آج بھی ہمارے بیچ میں موجود ہے، آج بھی بیچ میں ہمارے موجود ہیں۔ لوگوں کو جو کھجلی ہوتی ہے کہاں ہے؟ جب ہم سنی اس طرح کے عقیدے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں ہیں رسول، کہاں ہیں، ادھر ہیں کہ ادھر ہیں؟ مذاق میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا مذاق کرتے ہیں، کیا دکھ رہا ہے تم کو، دکھ رہا ہے ہم کو، دکھ رہا ہے؟ نادان، تجھے کیا دکھے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، یاد ہے تاریخ، مکہ سے مدینے کی طرف جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، پورے کفار گھر کو گھیرا کیے ہوئے کھڑے تھے اور حضور ان کے بیچ میں سے نکل کر جا رہے تھے۔ واقعہ معلوم ہے، حضور ان کے بیچ میں سے جا رہے تھے، کنکریاں اٹھا کر اس طرح ماری تھی، یہ نہیں کہ کسی کے منہ پہ مارا، وہ ہوا میں اچھالی تھی، لیکن سب کے سب اندھے تھے، کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی تھے، حضرت علی بھی دیکھ رہے تھے۔ حضور حضرت ابو بکر کے گھر گئے، ابو بکر بھی دیکھ رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کفار و مشرکین کو یہ ذات نور نظر نہیں آتی ہے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ دل کی قلب کی نگاہوں سے دیکھے تو سب نظر آتا ہے۔ آج جو یہ کہتے ہیں سنیوں، تم کہتے ہو کہاں ہیں حضور، آتے ہیں حضور جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں نظر آتے۔ کہاں سے نظر آئے؟ دل کے کفر کو دور تو کرو، دل کے بغض کو دور تو کرو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ طلب ہماری کس لیے ہے؟ ہماری طلب صرف حضور پاک کے دربار میں اسی لیے ہے کہ ہم ان کو زندہ جاوید اپنے درمیان موجود رسول تسلیم کرتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جو موت آنی ہے وہ سب کو آنی ہے، وہ حضور کو بھی آئی، انبیاء کو بھی آئی۔ اجل آنی ہے، فقط اتنی کہ آنی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اجل کس کو کہتے ہیں؟ موت کو۔
انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے۔ آنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آن ایک سیکنڈ کو کہا جاتا ہے، ایک سیکنڈ کو آن کہا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے آنی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی ہے۔ آج ہمارے درمیان حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی ولادت پاک کا 1500 سالانہ جشن منایا جا رہا ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو روایات تو بتاتی ہیں کہ حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ 12 کو، کچھ کہتے ہیں 17 کو، اختلاف ہے روایات میں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، تو ہم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کمنٹس میں، میسیجز میں، کہ آپ 12 کو ہی پکڑ کے کیوں چلتے ہیں؟ ہم ان کو جواب دیتے ہیں میاں کوئی بات نہیں، آپ 8 کو تو منا لو، ہمیں 12 کو رہنے دو، اور ایک جماعت کو کہہ دو 17 کو منا لو، کسی جماعت کو کہہ دو 13 کو منا لو، تاکہ ساری روایتوں پہ ہو جائے۔ اور اگر آپ نہیں کہتے تو ہمیں اختیار دے دو، ہم 8 سے نہیں 1 سے شروع کر کے پورے ربیع الاول منائیں گے۔ نہیں منانا ہے، نہیں کرنا ہے تو اعتراضات الگ الگ، اور پھر اس میں ایک کوڑ زدہ، دل کا کوڑ جس کا ہے، ایسا عقیدے کا کوڑ نکل کر کے آئے۔ صاحب انہوں نے کہا ارے 12 ربیع الاول شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تو مناتے ہو، آپ کو پتہ ہے اسی دن حضور کی وفات بھی ہوئی، حضور کی وفات بھی ہوئی، حضور کے انتقال کا دن بھی ہے۔ تو آپ دوسرے بزرگوں کے جس طرح انتقال کے دن کو مناتے ہیں، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا غم نہیں کر سکتے؟ 12 ربیع الاول کو آپ خوشیاں مناتے تو ہیں، سب سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، مرحبا مرحبا کہتے ہیں، لیکن آپ کو حضور کے دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے کہ حضور اسی دن دنیا سے تشریف لے گئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ سنیوں کو کھینچ لینے کی باتیں کی جاتی ہیں، جذباتی باتیں، ایموشنل کر کے کہ ہاں حضور کی وفات پر کون ایموشنل نہیں ہوگا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں حضور اس دن انتقال کیے تھے تو ہمیں غم ہونا چاہیے، آج خوشی کس بات کی؟ ان کے منہ پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہو غم اس کا منائیں جو چلا گیا ہو، مر گیا ہو، مٹی میں مل گیا ہو، وہ تمہارا نبی ہوگا۔ ہمارا نبی تو صرف پردہ کیا ہوا ہے، وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، غم وہ کرے جس کا سب ختم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت باقی ہے یا نہیں باقی؟ حضور پر اترا ہوا قرآن باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ حضور کا قرآن باقی ہے، حضور کی شریعت باقی ہے، حضور کی آل باقی ہے، حضور کی سنتیں باقی ہے، حضور کی حدیثیں باقی ہے، حضور کی باتیں باقی ہے، حضور کی ادائیں باقی ہے، حضور کا ہر عمل باقی ہے۔ کون سی چیز فنا ہو گئی؟ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کو پتہ ہے میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے، ہماری بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، ان کے لیے جائز ہے، عدت ہونے کے بعد وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہیں۔ لیکن نبی کی جو زوجات ہیں امہات المؤمنین، ان کو موت تک کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت تھی ہی نہیں۔ حضور کے انتقال کے بعد کئی بیویاں حضور کی زندہ تھیں، حضور کی بیویاں زندہ تھیں، لیکن ان کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے کے ساتھ نکاح کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اور عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کے انتقال کے بعد عدت گزار کر کے کر سکتی ہیں، لیکن رسول کی بیویاں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ رسول زندہ ہیں، رسول پاک کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ اور دوسری بات، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، توجہ چاہتا ہوں، حضور کس کے حجرے میں آج آرام کر رہے ہیں؟ جو جالیاں ہیں، حضور جس قبر میں آرام فرمائے وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، حضرت عائشہ کا گھر ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اسی حجرے میں حضور دفن ہیں۔ تو جب انتقال ہوا، حضور کا دفن ہوا، حضرت عائشہ قبر پر جاتی تھی اور بیٹھتی تھی گھنٹوں، حجرہ ان کا ہے، گھر ان کا ہے، حضور کے پاس بیٹھتی تھی۔ پھر اس کے بعد 2.5 سال کا عرصہ گزرا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں؟ حضرت عائشہ کے باپ ہیں، والد ہیں، ان کو بھی حضور کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ پھر بھی حضرت عائشہ کے پاس چابی تھی،
حجرہ کھولتی تھی، بیٹھتی تھی، ایک طرف شوہر ہے اور ایک طرف باپ ہے، دونوں کی قبروں پر بیٹھتی تھی، زیارت کرتی یا وہ کافی وقت اس حجرے میں گزارتی۔ پھر عرصہ گزرا کہ حضرت عمر ابن خطاب کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر نے وصیت کی تھی، انتقال سے پہلے حضرت عمر نے وصیت کی تھی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے اجازت لے لینا، اگر وہ اجازت دے تو مجھے حجرے میں دفن کرنا، نہیں تو عام قبرستان میں مجھے دفن کر دو، جنت البقیع میں۔ لوگوں نے آ کر کے حضرت عائشہ سے پوچھا، عمر کی خواہش ہے اندر دفن ہونے کی، آپ کیا کہتی ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہوں میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر کو میں ترجیح دیتی ہوں، عمر ابن خطاب کے لیے وہ جگہ دے دیتی ہوں۔ چابی دے دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب جب دفن ہوئے تو اس حجرے میں اب 3 قبریں ہیں، پتہ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر ابن خطاب، پھر حجرہ بند ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو چابی تھی وہ آپ نے دے دی امت کے حوالے، اور اس کے بعد قبر کے پاس نہیں جاتی تھی، کبھی نہیں جاتی تھی، کبھی نہیں جاتی۔ اب پوچھو میرے عزیزو، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ تو پہلے ہر دن جاتی، قبر کے پاس بیٹھتی، وقت گزارتی، اب کیوں نہیں جاتی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلے تو رسول اللہ تھے، میرے شوہر ہیں، میرے باپ ابو بکر تھے، میرے باپ ہیں، وہ میرے محرم تھے۔ جب سے حضرت عمر آ گئے میرے لیے وہ غیر محرم ہے، میں ان سے پردہ کرنے کی وجہ سے نہیں جاتی ہوں، زندگی میں بھی ان سے پردہ کرتی تھی اس لیے نہیں جاتی ہوں۔ اب حضرت عائشہ سے کوئی سوال تو کرے، پردہ کس سے ہوتا ہے؟ پردہ زندوں سے ہوتا ہے کہ مردوں سے ہوتا ہے؟ ام المومنین عمر ابن خطاب سے پردہ کر کے بتا رہی ہے کہ عمر ابن خطاب اپنی قبر میں دیکھ رہے ہیں جو آ رہا ہے، جو جا رہا ہے۔ جب عمر سے حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ ہے تو پھر حضور پاک کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی وقار، یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو کنفیوز کرنے کی کوشش کرے، معاذ اللہ رب العالمین، کچھ کتابیں بازاروں میں ایسی بھی نکل کے آئی ہیں اردو کی، چھپی نہیں ہیں، آج بھی چھپی ہوئی ہیں، رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کی آج تک لوگ تعویل کرتے ہیں۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا، ہمارے کہنے کا مطلب وہ تھا۔ نادان ظالم، کسی کو گالی دے کر کے تو مطلب نکالے گا، کسی کو ماں کو، کسی کے باپ کو کہہ کر کے بعد میں پھر مطلب نکالو گے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں کے متعلق صحابہ کو اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند مت کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ کس کو اللہ فرما رہا ہے؟ ایرے غیرے کو نہیں، صحابہ کو اللہ فرما رہا ہے۔ صحابہ جو امت کے سب سے اعلیٰ انسان تھے ان کو اللہ فرما رہا ہے نبی کے دربار میں بیٹھو تو آوازیں اونچی نہ کرو ان کے لیے، اور تم کتابوں میں کچھ بھی لکھ مارو اور پھر کہو کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ راعینا یا رسول اللہ، جب انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ، ہماری رعایت کیجئے اللہ کے رسول۔ یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ دوسرا معنی رکھتا تھا۔ یہودی راعینا کا مطلب یہ سمجھتے تھے ہمارا چرواہا، اور وہ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ صحابہ رسول کو کہتے ہیں ہمارا چرواہا، معاذ اللہ، یہ مذاق ہو رہا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو رسول کے پاس جب بیٹھو تو راعینا مت کہنا۔ پھر اللہ خود ادب بھی سکھاتا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ وقولوا انظرنا، کہو نظر کرم فرمائیے، اے رسول نظر کرم فرمائیے۔ اور پھر کہنے کی ضرورت کیا آتی ہے؟ واسمعوا، غور سے تو سنو۔ حضور کی باتیں عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، جو کلمہ کہا جائے وہ سنو۔ اب پھر جانتے ہو صحابہ کرام ایسا سنتے تھے، ایسا سنتے تھے حضور کی باتوں کو، اور نقل ایسا کیا ہے حدیثوں میں، ایک حرف بھی اگر ادھر سے ادھر ہوا تو صحابہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اگر حرف بدل گیا، لفظ بدل گیا تو صحابہ کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، لفظ بدلا ہو۔ جو رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا حرف ہے، صحابہ اس کو سنتے تھے اور اسی طرح محفوظ کرتے تھے۔ عزیزان گرامی اوقات، اس دربار عالی جاہ کا ادب اللہ سکھا رہا ہے، اور یہاں لوگ بڑے بھائی کی طرح، کبھی مر کر مٹی میں ملنے کی طرح، نعوذ باللہ، ان کے علم کو کسی اور سے، جانوروں سے تشبیہ دیں۔ ہمیں بولنے میں بھی دقت ہوتی،
ایکسپلین کرنے میں بھی جو ظالموں نے کہا ہے وہ دقت آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہہ کر پھر اس کی تعویل کی جا رہی ہوں۔ اللہ ایسے برے عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، انہوں نے کہیں ایک شبہ والا لفظ بھی ایسا ویسا ہو سکتا ہے نہیں سکتا ہے نہیں، بلکہ جب بھی بارگاہ مصطفیٰ میں کہا ہے وہ الفاظ استعمال کیے کہ آج بھی عقلیں دنگ ہیں اور حیران ہیں، اور کہا بارگاہ مصطفیٰ میں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ ہے عاشق رسول کی زبان۔ اور ہو سکتا ہے آپ کہیں میرا باپ اچھا، میری ماں اچھی، میرا استاد اچھا، میرا پیر اچھا، کہتے تو ہوں گے نا، آپ تو یہ کہتے ہوں گے فلاں پیر بہت اچھا، فلاں ولی بہت اچھا، فلاں استاد بہت اچھا۔ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر کے بتایا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی۔ تم جس کو دنیا میں سب سے اچھا سمجھتے ہو سمجھ کر کے چلو، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی۔ اور پھر اگر تم یہ کہتے ہو کہ فلاں آدمی بہت اونچائی پر پہنچا ہے، بہت بلندی پہ پہنچا ہے، اس کا منصب بہت اونچا ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، جس کو بھی تم سمجھتے ہو سب سے اونچا ہے یہ آدمی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اب دیکھو مقام و مرتبہ کیسے ہوتا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ افضل کون ہے؟ خلق کا مطلب مخلوق، یہ ساری مخلوق سے افضل کون ہے؟ اولیاء کرام، اولیاء کرام افضل ہے۔ اولیاء کرام سے افضل کون ہے؟ انبیاء کرام، رسولان اعظام۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو مژدہ دیجئے کہ ہے رضا، ہم بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی وقار، جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں تعریف کرنے والوں کے قلم سوکھ گئے، زبانیں خشک ہو گئیں، اوراق بھر گئے، لیکن کما حق ان کی تعریف نہ کی جا سکی۔ اور اسی لیے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عاشق رسول ہیں، وہ کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ میں آپ کو بتاؤں اس کا مطلب کیا ہے، یا صاحب الجمال یعنی اے خوبصورتی کے بادشاہ، و یا سید البشر اور انسانوں کے آقا، اے خوبصورتی کے بادشاہ اور انسانوں کے، ساری انسانیت کے آقا، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے چمکدار چہرے سے ہی چاند کو روشنی مل رہی ہے، چاند کو جو چمک مل رہی ہے وہ آپ کے حسین چہرے سے، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ تعریف کرتے کرتے تھک گئے تو آخر میں کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی جیسے حق ہے، آپ کا جیسا حق ہے ویسے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ آخر میں اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو حبیب کائنات وہ آپ کا ہے، اللہ کے بعد اس کائنات میں کوئی مقام ہے تو اے رسول مختار وہ آپ کا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا تھا آفاق ہا دیدہ ام بسیار خوبا دیدہ ام، یعنی میں نے پوری کائنات کے چکر لگا لیے اور بہت اچھے اچھوں کو بھی دیکھ لیا۔ کہتے ہیں جبرائیل امین آفاق ہا دیدہ ام بسیار خوبا دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ، لیکن اے اللہ کے رسول آپ تو چیز ہی الگ ہیں۔ اور اسی زبان کو
حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ دیکھو حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ شاعر کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ کسی کی تعریف کرتا ہے، لیکن حسان بن ثابت پہلے والے شعر میں جو کہہ گئے ایک شبہ پیدا ہو رہا تھا، ایک شبہ پیدا ہو رہا تھا۔ کیا ہے؟ ہر آدمی کو ہر آدمی دیکھ بھی تو نہیں سکتا۔ حسان بن ثابت نے کہا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے بھائی آپ مکہ میں رہ رہے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہیں اور ہو۔ حسان بن ثابت کا علاقہ اپنا علاقہ ہے، انہوں نے شعر میں تو کہا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن بعد میں تڑپ کر کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، نہیں نہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ دیکھا نہیں میں تو شبہ ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن حسان بن ثابت کہتے نہیں کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہی بات حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں۔ بات ختم کرتا ہوں ورنہ میرے عزیزوں حضور پاک کا تذکرہ آتا ہے تو دن کیا اور رات کیا، وقت کیا ہے اور طبیعت کیا ہے، ساری چیزیں بحال ہونے لگتی ہے، ماحول میں خوشبوئیں آنے لگتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک دن 14ویں رات تھی، 14ویں رات پتہ ہے چاند اپنے شباب کے ساتھ باہر آتا ہے، اور اسی وقت حضرت جابر کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے پاس آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دار جبہ پہنے ہوئے اپنے حجرے سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کبھی میں رسول اللہ کو دیکھتا تھا اور کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی ادھر دیکھتا تھا کبھی ادھر دیکھتا تھا، بار بار میں دیکھ رہا تھا، اور پھر کہتے ہیں میں یہ سوچنے لگا یہ زیادہ حسین ہے کہ یہ چہرہ زیادہ حسین ہے۔ اخیر میں وہ تھک کر کے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد چاند کو دیکھنا چھوڑ دیا، پھر رسول اللہ کی طرف دیکھتے رہ گئے، جس کو شاعر یوں کہتا ہے، شاعر یوں کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ صاف ہے۔ یہ ان کا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مسلک تھا، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ کریم وہ حسین چہرے جمال جہاں آرا کی ہماری زندگی میں زیارت نصیب فرمائے۔ مولا کریم مرنے سے پہلے اس آمنہ کے لال کے قدموں میں ایک بار ہماری کھلی آنکھوں سے زیارت نصیب فرما، آخری سانس تک اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ کائنات پر جتنے بھی سنی عاشق رسول بستے ہیں اے رب العالمین اس 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کی برکات سب کو عطا فرما دے، عقیدوں کی، اعمال کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ اے کریم خدا اس میلاد مصطفیٰ کے آنے سے پہلے پہلے ہم سب کو بخشے ہوئے میں شمار فرما دے، ہم سب کو جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل فرما دے، اور بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ کر حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر میرے آقا کے بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی مہلت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔